بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا۔ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے، پھر جن کا بھی عمل نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ تو شوق سے اپنا نامہ اعمال پڑھنے لگیں گے اور دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے، اور جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے بہت ہی بھٹکا ہوا رہے گا۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قیامت کے دن امام سے کیا مراد ہے؟ امام سے مراد یہاں نبی ہیں۔ ہر امت قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ بلائی جائے گی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 47 میں فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، یعنی ہر امت کا رسول ہے، پھر جب ان کے رسول آئیں گے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اہل الحدیث کی فضیلت۔ بعض سلف کا قول ہے کہ اس میں اہل الحدیث کی بہت بڑی بزرگی ہے، اس لیے کہ ان کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابن زید رحمہ اللہ کہتے ہیں یہاں امام سے مراد کتاب اللہ ہے جو ان کی شریعت کے بارے میں اتری تھی۔ ابن جریر اس تفسیر کو بہت پسند فرماتے ہیں اور اسی کو مختار کہتے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں مراد اس سے ان کی کتابیں ہیں۔ ممکن ہے کتاب سے مراد یا تو احکام کی کتاب اللہ ہو یا نامہ اعمال، چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس سے اعمال نامہ مراد لیتے ہیں۔ ابو العالیہ حسن ضحاک بھی یہی کہتے ہیں، اور یہی زیادہ تر ترجیح والا قول ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 میں فرمان ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یعنی ہر چیز کا ہم نے ظاہر کتاب میں احاطہ کر لیا ہے۔ اور سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، یعنی نامہ اعمال درمیان میں رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت آپ اے نبی دیکھیں گے کہ گنہگار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے۔ اور سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 28 اور 29 میں اللہ کا فرمان ہے، جس کا ترجمہ ہے، ہر امت کو آپ اے نبی گھٹنوں کے بل گری ہوئی دیکھیں گے، ہر امت اپنی کتاب کی جانب بلائی جا رہی ہوگی، آج تمہیں تمہارے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، یہ ہے ہماری کتاب جو تم پر حق و انصاف کے ساتھ بولے گی، جو کچھ تم کرتے رہے ہم برابر لکھتے رہتے تھے۔ یہ یاد رہے کہ یہ تفسیر پہلی تفسیر کے خلاف نہیں، ایک طرف نامہ اعمال ہاتھ میں ہوگا، دوسری جانب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہوں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 69 میں فرمایا، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، یعنی زمین اپنے رب کے نور سے چمکنے لگے گی، نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا اور نبیوں کو اور گواہوں کو موجود کر دیا جائے گا۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں فرمایا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یعنی کیا کیفیت ہوگی اس وقت جب کہ ہر امت کا ہم گواہ لائیں گے اور آپ کو اے نبی اس آپ کی امت پر گواہ کر کے لائیں گے۔ لیکن یہاں امام سے مراد نامہ اعمال ہے، اسی لیے اس کے بعد ہی فرمایا کہ جن کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ تو اپنی نیکیاں فرحت و سرور، خوشی اور راحت سے پڑھنے لگیں گے، بلکہ دوسروں کو دکھاتے اور پڑھواتے پھریں گے۔ اسی کا مزید بیان سورہ الحاقہ میں ہے۔ فتیل سے مراد لمبا دھاگا ہے جو کھجور کی گھٹلی کے بیچ میں ہوتا ہے۔ بزار میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو بلوا کر اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا جسم بڑھ جائے گا، چہرہ چمکنے لگے گا، سر پر چمکتے ہوئے ہیروں کا تاج رکھ دیا جائے گا، یہ اپنے گروہ کی طرف بڑھے گا، اسے اس حال میں آتا دیکھ کر سب آرزو کرنے لگیں گے کہ اے اللہ ہمیں بھی عطا فرمائیے اور ہمیں اس میں برکت دیجیے۔ وہ آتے ہی کہے گا کہ خوش ہو جاؤ، تم میں سے ہر ایک کو یہی ملنا ہے۔ کفار بروز قیامت اندھے ہوں گے، لیکن کافر کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، اس کا جسم بڑھ جائے گا، اسے دیکھ کر اس کے ساتھی کہنے لگیں گے، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ یا اس کی برائی سے اللہ کی پناہ، اے اللہ اسے ہمارے پاس نہ لائیے۔ وہ آ جائے گا، یہ کہیں گے اللہ اسے رسوا کرے،
یہ جواب دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں غارت کرے، تم میں سے ہر شخص کے لیے یہی اللہ تعالیٰ کی مار ہے۔ یہ روایت سنن ترمذی کی ہے۔ اس دنیا میں جس نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کی راہ ہدایت سے چشم پوشی کی، وہ آخرت میں سچ مچ اندھا ہوگا اور دنیا سے بھی زیادہ راہ بھولے ہوئے ہوگا۔ عیاذا باللہ، اللہ کی پناہ۔